أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربنا زدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام بہنوں کو آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النور کا جو ہم نے ترجمہ شروع کرا ہے اسی کو مزید آگے کنٹینیو کریں گے اور آگے کے مزید 2 رکوع کریں گے۔ تو کل ہم نے سورہ نور کی ابتدا کری تھی اور ہم نے شروع کی جو آیات ہیں، شروع کی جو رکوع ہیں، اس میں ہم نے جو زنا کی حد ہوتی ہے کہ کیا جو بھی شخص زنا کا ارتکاب کرے تو اسے کیا سزا دی جائے گی، اس کے علاوہ یعنی اس فحاشی کے کام کو روکنے کے لیے ایسی جو سزائیں دی گئی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، ان کو ہم نے دیکھا۔ آج ان گناہوں سے کیسے بچا جائے اور کس طریقے سے معاشرے میں عفت و عصمت کو فروغ دیا جائے، اس کے اوپر مشتمل بہت سے احکامات وغیرہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو اسی کے ضمن میں سب سے پہلے تو آداب سکھلائے گئے کہ کسی کے بھی گھر جب ہم جائیں تو داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کی جائے، ان کو سلام کیا جائے اور ساتھ میں اجازت حاصل کی جائے۔ اگر اجازت مل جائے تو ہی گھر میں داخل ہو، اور اگر اجازت نہ ہو تو آپ کسی کے بھی گھر میں داخل نہ ہو۔ اس کے بعد یہاں پہ مومن مردوں، مومن عورتوں یعنی تمام کو نظریں جھکانے کا حکم دیا گیا تاکہ بے حیائی اور بدکاری کے گناہ کی طرف ان کا رجحان اور میلان ہی نہ جائے۔ یعنی جو زنا کی سب سے پہلی سیڑھی اگر ہو سکتی ہے تو اس کا ہی روک تھام کر دیا جائے تاکہ لوگ آگے اس سے بڑھیں ہی نہیں۔ تو اسی کے ضمن میں سب سے پہلے مومن مرد اور مومن عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد آگے عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے کہ عورتیں اپنی زینت کو، اپنی آرائش کو، اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں، سوائے محرم کے۔ محرم کے علاوہ کسی کے سامنے بھی اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ تو یہاں پہ عورتوں کے پردے کے احکامات وغیرہ بھی نازل ہوئے ہیں، اور ساتھ میں آگے کیونکہ ہر انسان کے اندر جو فطری تقاضا ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کی وہ کوشش کرتے، تو اللہ رب العزت نے اس کام کو جائز طریقے سے کس طریقے سے انجام دیا اس کی ترغیب کے لیے آگے نکاح کا حکم دیا کہ اس کام کو نکاح کے ذریعے کیا جائے۔ تو آگے پھر نکاح کی تاکید کی گئی ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے تاکہ جو معاشرے میں گندگی ہے، فحش ہے، برائی ہے، وہ تمام کا تمام کا سدباب کیا جا سکے اور عفت و عظمت کو پھیلایا جا سکے، اسے فروغ دیا جا سکے۔ تو یہ تو تھوڑا سا خلاصہ تھا پہلے رکوع کا۔ اب ہم چلتے ہیں ہماری آیات کی طرف اور ان کا ترجمہ دیکھیں گے۔ تو سسٹر عروج عبید اللہ آپ آ جائیے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان گھروں میں جو اب تم اپنے گھروں کے علاوہ اس گھر میں داخل نہ ہو، کسی گھر میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تم اجازت مانگ لو، اور تسلموا علی اہلیہا، اور تم گھر والوں پر سلام کرو۔ ذالکم ہاں، خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ امید ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ یہاں پہ کسی کے بھی گھر میں داخل ہونے کے آداب اور اصول بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے وہ لوگ جو کہ ایمان لے آئے، تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی بھی گھر میں داخل مت ہو۔ کب تک؟ یہاں تک کہ تم ان سے اجازت طلب کر لو، یعنی بغیر اجازت کے کسی کے بھی گھر میں داخل نہ ہو۔ تو معاشرے میں بے حیائی پھیلنے کے جتنے بھی اسباب ہو سکتے ہیں، انہیں بنیادی اسباب پر یہاں پہ پیرا بٹھانے کے احکامات وغیرہ دیے گئے ہیں، جس میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ کسی کے بھی خلوت میں، کسی کے بھی تنہائی میں آپ بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، ان کے گھر میں مداخلت نہ کریں۔ آگے سسٹر سائمہ ملک اگلی آیت دیکھیے۔ جی استاذ۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر نہ تم پاؤ اس میں کسی کو، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو تم اس میں داخل نہ ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، پھر اگر تمہیں کہا جائے تم لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا، تو تم لوٹ جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اسے جو تم کرتے ہو۔ ویری گڈ ماشاء اللہ سسٹر سائمہ، یہاں پہ ان کا ادات الشرط کہاں سے کہاں تک ہے اور جواب الشرط کہاں سے کہاں تک ہے؟ جی میں یہ لم تجدو فیہا احدن، اوکے، اور جواب الشرط کہاں ہے؟ فلا تدخلوها حتی یوزن لکم۔ ویری گڈ، یہاں پہ لا کے ساتھ جواب الشرط پہ فا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ وہ ہے نا فعل نہیں ہے، نہیں کا حکم ہاں دیا جی، جا رہا جملہ تلبیہ ہے، نہیں حکم ہے۔ موجود ہے۔ ویری گڈ ماشاء اللہ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی نہ بھی ملے، تمہیں گھر میں کوئی نہ نظر آئے، تب بھی تم اس میں داخل مت ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، یعنی بغیر اجازت کے کسی، یعنی اس میں کوئی آپ کو نظر نہ آئے تب بھی داخل نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بظاہر آپ کو کوئی نہیں دکھتا لیکن اندر کوئی موجود ہو۔ تو یہاں پہ اصول و ضوابط وغیرہ لگائے جا رہے ہیں۔ آگے سسٹر ارم حمزہ آپ کریے۔ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ تم داخل ہو غیر آباد گھروں میں، اس میں فائدہ ہے تمہارے لیے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ ویری گڈ سسٹر ارم حمزہ، یہاں پہ فیہا متاع لکم، یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ متعلق بنے گا، جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ ہے، یہ جی، متعلق کس کے بنانا چاہ رہی ہیں آپ؟ یہ متعلق خبر بنے گا نا، اس کے لیے متعلق خبر کہ نہ داخل ہو۔ یہ فیہا میں ہاں کی ضمیر کہاں جا رہی ہے پیچھے؟ گناہ پہ نہیں، کہاں؟ کون بتائے گا؟ فیہا میں ہاں کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ جی سسٹر سمیہ سلطانہ۔ بیوتن کی طرف جا رہی ہے۔ بیوتن کی طرف جا رہی ہے، تو یہ بیوتن کے لیے کیا بنے گا سسٹر سمیہ؟ اس کی صفت بنے گی۔ اس کی صفت بنے گا جی سسٹر ارم، یہ جملہ جی، اسمیہ بیوتن کی صفت ہے کہ صرف بنے گا تمہارے جی۔ اوپر کوئی گناہ نہیں، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جس میں کوئی رہتا نہ ہو، غیر مسکونۃ، اور اس گھر کی صفت کیا ہے کہ اس میں تمہارا سامان موجود ہے، تمہارے لیے فائدے کی چیزیں موجود ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ایسے جی گھروں کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے جس میں کوئی رہائش والے گھر نہ ہو، یعنی جو کہ کسی کا ذاتی مکان نہ ہو، جیسے ہوٹلز وغیرہ ہو جائیں، ریسٹورینٹس ہو جائیں، کوئی دفتر ہو جائے، مسجد ہو جائے، مدارس ہو جائیں، تو ان جگہوں میں جہاں پہ کوئی رہتا نہیں ہے، تو یہاں پہ اگر آپ بغیر اجازت کے بھی داخل ہو جائیں تو یہاں پہ اجازت موجود ہے، جس میں آپ کے لیے فائدے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو آپ وہاں پہ داخل ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جی۔ مس اوکے، تو یہ یہاں غیر مس سوری ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ یہ غیر ہاں مسکونات بھی ایک پہلی صفت یہ ہوگی بیوتن کی؟ اچھا، بیوتن غیرہ، یہ یہاں پہ غیرہ ایک اسم ہے اور یہ استثناء کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ استثناء کے جو ادات ہیں اس میں ہم نے پڑھا تھا الا، اور ایک غیرہ بھی تھا، تو غیرہ یہ بھی استثناء کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا اعراب وہی ہوتا ہے جس کا استثناء کیا جا رہا ہے، اس کے اعراب کو فالو کیا کرے گا یہ، ٹھیک ہے؟ یعنی غیرہ یہاں پہ ٹھیک منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بیوتن کے اعراب کو فالو کر رہا ہے اور یہاں پہ استثناء کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک۔ اوکے، آگے سسٹر ارم آپ کریے آیت کو مکمل۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اوکے گڈ ماشاء اللہ، تو یہاں پہ خاص طور سے یہاں پہ جو احکامات دیے گئے ہیں کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہو، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کسی کے بھی امن اور اس کے جو خلوت ہے اس میں اس کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو ایذا رسانی نہ ہو، تو یہ چیزیں بھی اسلامی اخلاق، اسلامی آداب کے خلاف ہے کہ ہم کسی کو بھی اپنے ذات سے تکلیف یا ایذا پہنچائیں، تو اس وجہ سے یہاں پہ ان احکامات کا ذکر کیا گیا۔ تو اب آج کے زمانے میں اگر ہم ایک اور اس میں وہ لیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بغیر وقت دیکھے، بغیر کچھ سمجھے سوچے لوگوں کو فون ہی لگانے لگتے ہیں، یعنی وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ یہ ان کے سونے کا وقت ہوگا یا ان کے نماز پڑھنے کا وقت ہوگا یا کسی اور مشغولیت کا وقت ہوگا، وہ بس بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو کال کرنے لگتے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کال کرنے سے بھی کسی کو اذیت پہنچتی ہوگی، تو اس کے بھی آداب اور اصول یہی ہے کہ آپ ایک دفعہ یا تو ان کو مس کال کر لیں یا پھر آپ انہیں پہلے سے انفارم کر دیں، میسج کر دیں، یا آپ کو معلوم ہو پہلے سے کہ ہاں یہ وقت ان کا فارغ ہوتا ہے، اس وقت میں کر سکتی ہوں، تو آپ اس طریقے سے کریں،
کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ فون لگانے کے بعد لگاتار فون پہ فون لگانے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے. تو ان تمام چیزوں سے بھی ہمیں احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اسلامی آداب کے خلاف. تو ہمیں اسلام یہی چیز کا تعلیم دیتا ہے، ان اخلاق کی تعلیم دیتا ہے کہ کسی کو بھی ہماری ذات سے کوئی ادنیٰ سی بھی تکلیف نہ پہنچے. آگے سسٹر سمیہ آپ کریے. قل اعوذ باللہ من الشیطان قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. کہہ دیجئے مومن مردوں سے اپنی آنکھوں کو وہ جھکا لیں اور اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکا لکم یہ زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے. ان اللہ خبیر بما یصنعون بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے اس کو جو وہ بیان کرتے ہیں. ویری گڈ. تو یہاں پہ بے حیائی کے اسباب کو روکنے کے لیے جو سب سے پہلا حکم دیا گیا وہ یہ کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. دوسرا جب یہاں پہ حکم آ رہا ہے وہ یہ کہ مومنین کو حکم دے دیا جائے، مومنین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں. تو یہاں پہ اگر ہم ترتیب پہ غور کریں تو پہلے حکم دیا گیا ہے یغضوا من ابصارہم، کہ نگاہوں کو جھکانے کا حکم پہلے ہے، اور دوسرا حکم ہے ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو یہاں پہ یہ ترتیب بھی ضروری ہے، غور کرنے کے لائق ہے کہ اللہ نے پہلے ہمیں حکم دیا ہے کہ نگاہوں کو جھکاؤ، اور دوسرا حکم ہے کہ پھر شرمگاہوں کی حفاظت کرو. تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے جن بھی چیزوں کی مناہی کی ہے، منع کرا ہے، ان کے قریب جانے ان کو کرنے سے روکا ہے کبیرہ گناہوں سے، تو ان کے اسباب بھی جو ہو سکتے ہیں ان تمام کے اوپر بھی پابندیاں بٹھا دی گئیں. تو اللہ رب العزت کی ایک اور قرآن مجید کی آیات ہے جس میں ہے لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی زنا نہ کرو ایک الگ حکم ہوتا ہے، اور ایک حکم یہ ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی اس کے جو اسباب بھی ہو سکتے ہیں ان اسباب کو بھی اختیار نہ کیا جائے. اسی وجہ سے لوگوں کو نگاہیں جھکانے کا بھی حکم دیا گیا. عورتوں اور مردوں کو تنہائی میں خلوت اختیار کرنے سے منع کیا گیا، اختلاط مجلسوں سے منع کیا گیا، عورتوں کے لیے اپنی زینت کو ظاہر کرنے سے منع کیا گیا. یہ تمام احکامات کس لیے ہیں؟ تاکہ اس کی جو زنا کی جڑ ہے اس کو ہی بنیاد سے ختم کر دیا جائے، اس کے اسباب بھی اختیار نہ ہونے دیے جائیں. تو یہ اصول بھی یہاں پہ اس لیے ہے کہ اکثر جو گناہ ہوتا ہے، جو بے حیائی کی طرف لوگ راغب ہوتے ہیں، اس کے جو بنیادی اور اصل سبب ہوتا ہے وہ ان کی نگاہیں ہوتی ہیں. کہ نگاہ جو چیز دیکھتی ہے، شرمگاہ اس کی اتباع کرتی ہے، اس کی اطاعت کرتی ہے. تو جب لوگ اپنی نظر کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، ہر طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، فحاشی برائی کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھتے، تو ان لوگوں کے زیادہ امکان ہوتا ہے، زیادہ غالب یہ ہو جاتا ہے کہ وہ بدکاری میں ملوث ہو سکتے ہیں. لیکن جو لوگ بنیادی سے ہی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی عفت و عصمت کو پاک دامن رکھنا چاہیں، تو وہ ان تمام چیزوں سے دور رہتے ہیں. تو سب سے پہلا جو دروازہ ہوتا ہے وہ نگاہ ہوتی ہے. تو ہمیں بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کے اوپر بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی بھی نامحرم کے اوپر ہماری نظر نہ پڑے، چاہے وہ ظاہری طور پہ ہو، چاہے وہ امیجز میں ہو. آج کل تو سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنا زیادہ عام ہو گیا کہ لوگ تصویر بنا کے اس طریقے سے عام کرتے ہیں، کس طریقے کے کپڑے پہنتے ہیں، کیا کرتے ہیں، انہیں ذرا بھی خیال نہیں ہوتا، اور لوگ بے لگام ان تصویروں کو، ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور اس کو انہیں ذرا بھی خیال نہیں ہوتا کہ وہ گناہ میں ملوث ہیں. تو خاص طور سے سوشل میڈیا کے زمانے میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جب نگاہیں بے لگام ہو جاتی ہیں تو پھر تمام بے حیائی وغیرہ کے کام بہت زیادہ پھیل جاتے ہیں پھر. اور نگاہوں کی بے لگام کی وجہ سے پھر انسان کا جو خشوع و خضوع ہوتا ہے نماز کے دوران وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، ایمان کی لذت بھی چلی جاتی ہے، اور تمام چیزیں پھر ایک ایک کر کے اس کی زائل ہونے لگتی ہیں. تو ایمان کا نور بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نگاہوں کے اوپر پہرے بٹھائیں اور اپنی نگاہوں پہ لگام لگائیں، کسی بھی محرم پہ ہماری نظر نہ پڑے. اور اگر اتفاقی طور پہ غلطی سے آپ کی کسی پہ نظر پڑ گئی ہے تو آپ فوراً اپنی نظر کو ہٹا لیں. پہلی نظر معاف ہے، لیکن بار بار کسی کو غور سے آپ تکتے رہیں تو یہ چیز اسلام کے آداب کے خلاف ہے. تو یہاں پہ پہلے حکم دیا گیا کہ نگاہوں کی حفاظت کی جائے، اور پھر اس کے بعد ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے. کہ اگر پہلے نگاہیں ہی اگر چھپا لیے جائیں تو یہ سٹیپ آگے بڑھے ہی نہیں. آگے سے سمینہ آپ کریے. جی. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور آپ کہہ دیجئے مومن عورتوں سے وہ پست رکھیں اپنی نگاہیں. استاد یہاں یغضضن من آیا تو اس میں پھر یوں کریں گے کہ اپنی نگاہوں میں سے، ہاں، اپنی بعض نگاہوں کو، اپنی کچھ نگاہوں کو. جی. بالکل.
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے اسے، اور ضرور بضرور وہ ڈال لیں اپنی اوڑھنیاں، جیوبہن ضرور بضرور وہ ڈال لیں اپنی اوڑھنیاں اپنی گردنوں پر، گریبانوں پر، ولا گریبانوں تک، گڈ، ماشاء اللہ، کافی جی 3 لوگوں میں تقسیم کریں گے. تو یہاں پہ پہلے حکم دیا گیا کہ مومنوں سے کہہ دیجیے کہ نگاہیں جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وہی حکم جو کہ مردوں کو دیا گیا تھا. اور پھر آگے وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں، اپنی آرائش اور جو زیب زینت والی اجزاء ہیں ان کو ظاہر نہ کریں، سوائے ان کے جو کہ اس میں سے ظاہر ہو جائیں. اور پھر یہاں پہ حکم دیا گیا کہ اپنے جو خمار ہیں ان کو اپنے گریبانوں تک ڈال لیں. تو یہاں پہ ایک اور چیز یہ بھی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی احکامات دیے جس میں مومن اور مومنہ کو الگ الگ کر کے حکم نہیں دیا گیا. قرآن مجید میں آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو. یعنی تمام جتنے بھی احکامات اگر ہم زیادہ تر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اس میں ذکر کیا ہے، اور مردوں کے اندر ہی عورتیں بھی اس میں شامل ہیں. یعنی اگر اقیموا الصلاۃ میں واو الجماعہ فاعل ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہ حکم مردوں کے لیے، بلکہ مردوں کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں، عورتیں بھی اس میں تابع موجود ہیں. لیکن یہاں پہ اس حکم میں اگر ہم غور کریں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے للمؤمنین الگ سے فرمایا ہے، للمؤمنات ہی الگ سے فرمایا کہ مومن مردوں کو بھی خاص طور سے کہہ دیا جائے، مومن عورتوں کو بھی کہہ دیا جائے. یعنی اس حکم کی تاکید کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے، بے حیائی اور فحاشی کو روکنے کے لیے الگ سے دونوں کو حکم دیا گیا. جبکہ مؤمنین کے اندر مومنات بھی شامل تھیں، کیونکہ مرد کا صیغہ غالب ہوتا ہے، اسی میں تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. تو آگے سسٹر عصمت سعید آپ آگے کریے اسی آیت کو، وَلَا يُبْدِينَ. ولا جی ولا يبدين زينتهن إلى بعولتهن، نہ ظاہر کرے اپنی زینت سوائے اپنے شوہروں کے، او آبائہن او آبائی بعولتہن او ابنائہن، اور نہ ہی اپنے شوہروں کے والد کے سامنے اور اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابنائی بعولتہن، اور نہ ہی اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے. ایک منٹ، نہ ہی کیوں کر رہی ہیں آپ ترجمہ؟ لا ولا یبدین، پیچھے سے تھوڑا الا، سوائے اس لا کے کہ، یعنی کسی کے اوپر بھی ظاہر نہیں کرنی سوائے ان لوگوں کے. ٹھیک ہے، جی وہ گیا. ہاں جی استثناء کر دیا گیا ہے. یہاں پہ دیکھیں اب ایک اور اس کو بھی ہے لا اور اللہ کے ساتھ. کیا اللہ کس لیے آتا ہے لا کے ساتھ؟ نہ کہ اس کے لیے حسر کے لیے، تاکید کے لیے، کہ اپنی زینتیں صرف اپنے شوہروں کے سامنے ظاہر کریں، یا پھر اپنے والد کے سامنے، یا اپنے شوہروں کے والد کے سامنے. یعنی ان کے علاوہ کسی اور کے سامنے ظاہر جو پردہ ہے اس کا حکم رہے گا، ان لوگوں سے پردے کا حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ کے ساتھ استثناء کر دیا گیا. آپ کریں آگے. جی او ابنائہن او ابنائی بعولتہن، اور نہ ہی اور متظاہر کر سکتے ہیں اپنے بیٹوں کے سامنے اور اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے. ہاں، یا او یعنی یا. ہاں جی، یا او اخوانہن او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے یا بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، او نسائہن، یا عورتوں کے سامنے، او عورتوں کے سامنے بس، او ما ملکت ایمانہن، یا جو آپ کی خدمت گزار ہیں، جو ان کی ملکیت میں ہو، ان کے دائیں اجن کے مالک ہو، یعنی غلاموں کے سامنے ان کے آگے سامنے، او تابعین غیر اولی الارباع بالرجال، یا ان کے سامنے جو بچوں کے سامنے تو جن کو ابھی پتہ نہیں ہے. کہتے ہیں تابع کرنے والا، اتباع کرنے والا. تو اس سے مراد خدمت گزار بھی لے لیے جاتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو کہ جنہیں عورت کی اس سے کچھ ضرورت حاجت خدمت نہیں ہے، گزار ترجمہ کر لیں، یا ان خدمت گزاروں کے سامنے غیر اولی الارباع تھی، جن کو نہیں رغبت یا ان کو پتہ نہیں ہے. ہاں جی، جو غرض رکھنے والے نہ ہوں من الرجال، مردوں میں سے، یعنی جنہیں عورتوں کی کوئی غرض وغیرہ موجود نہ ہو، جن کے اندر کوئی بھی فطری وہ خواہشات وغیرہ نہ ہو،
ان کے سامنے. یہ ایک وہی چیز ہے کہ آیات کے اندر بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ شان نزول کے اوپر ہوتی ہیں، کچھ اس کی تفصیلات وغیرہ ہوتی ہیں، تو ان کو آپ لوگ کسی نہ کسی مستند تفسیر سے ضرور ملاحظہ کیا کریں. یا پھر ایسے خدمت گزاروں کے سامنے غیر اولی الاربت جن کے اندر کوئی بھی غرض موجود نہ ہو مردوں میں سے. آگے کریے. او الطفل الذین لم یظہروا علی، یا ایسے بچوں کے سامنے جن کو ابھی ظاہر نہیں ہوئی، تھوڑا اوپر کریں گے زویا جی، عورات علی النساء عورتوں کے کی ستر. عورات یعنی عورتوں کی چھپنے پردے کی والی. چیزوں میں. ہاں جی، اوکے گڈ. کافی ہے سسٹر عصمت، ہم اسے مکمل کرتے ہیں، پھر ایک دفعہ آیات کا ترجمہ دوبارہ سے کریں گے. سسٹر حاصرہ رفیق آگے کریے آپ اس آیت کو. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور نہ اپنے پاؤں ماریں تاکہ جان لیا جائے وہ جو وہ چھپاتی ہیں اپنی زینت میں سے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو سب کے سب اے مؤمنوں تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ویری گڈ، ماشاء اللہ. یعنی یہاں پہ وہ چیز ظاہر ہے جو کہ جی مس ادیبہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مس ابھی آئی ہے. اچھا میری آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے، آپ ترجمہ کر دیجیے اس کا. مس پوری آیت کا؟ مجھے آواز کٹ گئی تھی، آپ کی جی بات نہیں سمجھ آئی. کر دیں. اصل میں وہی چیز ہے جو ہم نے ابھی ذکر کرا کہ لوگ واقعی میں وقت دیکھے بغیر کال کرتے ہیں اور کرتے ہی جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نیٹ میں بھی مسئلہ ہوتا ہے، نیٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں لیکن ذرا بھی خیال نہیں کرتے. بہرحال جی معذرت چاہوں گی کہ بالکل، نیٹ ڈراپ ہوا. آپ مس کوئی ترجمہ مسئلہ پورا نہیں. کر دیں آیت کا. جی مس. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور آپ کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ اپنی بعض نگاہوں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ان میں سے ظاہر ہو جائیں، اور اپنے سینوں کے اوپر اپنی اوڑھنیاں لے لیں اور اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے سامنے یا اپنے باپوں کے یا اپنے شوہروں کے باپوں کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یا اپنی بہنوں کے بیٹوں یا ان عورتوں کے جو ان کے دائیں ہاتھ ان کے مالک ہیں یا نہیں وہ. مس یہ آپ جی نے مکس کر دیا. یہ نسائی ہن الگ اچھا، ہے، ملکت ایمانہن الگ ہے. یا اپنی عورتوں کے، یا اپنی عورتوں کے یا شاید ہاں کٹ کی جی آواز یا کا تھا، یا اچھا اپنی دائیں ہاتھ جن کے مالک یعنی اپنے جو غلام یا لونڈی ہیں غلاموں کے، ٹھیک ہے. غلاموں کے، یا ان خدمت گزار مردوں کے جو مردوں میں سے جو غرض نہ رکھیں ان کی، یا ان بچوں میں سے جو عورتوں کی ستر کی چیزوں سے ابھی واقف نہ ہوں، اور ولا یضربنا، اور نہ اپنے پاؤں کو اس طرح سے نہ ماریں کہ ان کی چھپی ہوئی زینتوں کو جان لیا جائے. اور ماشاء اللہ. آگے. اور سب اللہ کی طرف توبہ کرو، اے مومنو سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی مس، بہت بہترین. آگے بڑھتے ہیں. آگے سسٹر روبین اسلم آپ آ جائیے. جی. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تم میں سے جو مرد اور عورتیں بغیر نکاح کے ہیں ان سے نکاح کر دو، اور تمہارے غلاموں اور تمہاری لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ غریب ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑی وسعت والا اور خوب جانے والا ہے. ماشاء اللہ. گڈ. سسٹر روبینہ یہاں پہ ان کی ہو ماضی ہے مضارع امر.
कौन सा? अन की हूँ अमर अनकिहू अमर 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 कौन से अमर बाब से अमर है? अन का यून की हूँ बाबी इफाल बाब इफ़आल से है। वेरी गुड। यकूनु फ़िल मुज़ारे मरफू है, मंसूब या मजज़ूम? मजलूम इन शर्तिया की वजह से। गुड। युग़निहिमुल्लाह, वो ये फ़िल मजज़ूम क्यों है? ये जवाबी है ना? नहीं, ये वो जवाबी शर्त है ना। जवाब शर्त होने की वजह से। वेरी गुड, माशाअल्लाह, बारिकल्लाहु फ़ीकी। तो इस सूरत में जहाँ शुरू में बेहयाई और बदकारी को रोकने के लिए मुख्तलिफ अहकाम दिए गए थे, तो वहीं पर इंसान की फितरत में जो जिनसी ख्वाहिश मौजूद है उसको हलाल तरीके से पूरा करने की तरगीब भी दी गई है। तो इसी के ज़िमन में इस आयत में ये तलक़ीन की गई है कि जो बालिग़ मर्द और औरत निकाह की उम्र को पहुँच जाएँ तो उनका निकाह करवा दिया, उनके वलियों को यह हुक्म दिया गया कि उनका निकाह करवा दें, और उनके जो ग़ुलाम और लौंडियाँ हैं उन्हें भी पाकदामनी का हुक्म, उनको भी पाकदामनी की तालीम दें, उनका भी निकाह करवाएं कि अगर वो फ़ुक़रा हैं तो भी अल्लाह ताला उन्हें अपने फ़ज़ल से गनी कर देगा। आगे सिस्टर ज़ीनत आप करिए। जी सर। वलियस्तअफ़िफ़िल्लज़ीना ला यजिदूना निकाहन हत्ता युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। और जो लोग इस्तात नहीं रखते निकाह की तो उन्हें चाहिए कि इस इफ़्फ़त को बरकरार रखें यहाँ तक कि अल्लाह उन्हें गनी कर दे, अल्लाह उन्हें गनी कर दे अपने फजल से। वल्लज़ीना यब्तगूनल किताबा मिम्मा मलकत अयमानुकुम फकातिबू हाँ, इन अलिमतुम फ़कातिबूहुम। हाँ, इन अलिमतुम फीहिम खैरा। और अगर वो चाहें तुमसे कि वो मतलब वो क्या सर इसके लिए क्या अल्फाज है वो कातिबा युकातिबू का मस्दर क्या बनेगा? मकातिब मुकातबतन क्या बनेगा? मकातिब। कौन से बाब अच्छा से वो है ये? बाबे मुफाला से। बाब मुफ़ाअला से। ठीक है, तो यहाँ पे अलकिताब से मुराद असल में मुकातबत करना ही है। तो यहाँ पे वो लोग जो तुम्हारी मिल्कियत में है उनमें से अगर कोई मुकातबत करना चाहे, फ़कातिबूहुम, तो उनसे तुम मुकातबत तो कर लो। जी, तो ठीक उनसे है, तुम मुकातबत कर लो। बुला के और तर्जुमा अगर करें दोबारा से आप। तो जो लोग चाहते हैं तुमसे मुकातबत करना वो जो तुम्हारे मातहत है या तुम्हारे जेर दस्त हैं, तो बस तुम मुकातबत कर लो उनसे अगर तुम ये जानते हो कि इसमें उनके लिए भलाई है या ये खैर है उनके गुड, लिए। माशाअल्लाह। अगर तुम वआतूहुम उनके नहीं, व इन आलिम, जी, फिर से तर्जुमा करें, इन आलिम तुम फीहिम खैरन। अगर तुम जान गए कि उसमें उनके लिए भलाई है। नहीं, उनके लिए का जिक्र नहीं है। इन अच्छा आलिम तुम उनमें फीहिम खैर, अगर तुम उनके अंदर खैर पाओ, भलाई पाओ, यानी यहाँ पे मलकत ऐमानुकुम में जो माँ मतलब वो है ना जो मिल्कियत में लोग हैं, अच्छा बांदी या ठीक ठीक गुलाम है, तो उनके अंदर अगर तुम्हें ठीक भलाई महसूस हो जाए, जान लो, तो उनके साथ जी मुकातिबत का अमल कर लो। अब मुकातिबत क्या जी होता है उसके बारे में हम अभी जिक्र करते हैं, उसकी तफसील समझते हैं। आगे बढ़ते हैं फिलहाल, ताकि हम आयत को मुकम्मल करें, फिर इसकी गुफ्तगू में आएंगे। सिस्टर किशोर आप करिए। वातुहुम मिम्मा लिल्लाहिल्लज़ी आताकुम, और उन्हें दो अल्लाह के माल में से जो तुम्हें दिया उसने। जो उसने तुम्हें दिया है। गुड, आगे। वला तुकरिहु फतयातिकुम अलल बिगाई इन अरदना तहस्सनल लितबतगु अरदल हयाती दुनिया वला तुकरिहु नहीं। अकरहा जी युकरिहु, हाँ हाँ जी जी मजबूर है। मजबूर करना। उनको इकराह। मजबूर, जी उनको मजबूर न, अपने गुलामों को मजबूर, हाँ तुम्हारे गुलामों फतयातिकुम, को, तुम्हारी लौंडियों को, हाँ मुअन्नस है हाँ तुम्हारी फतयात। लौंडियों, जी तुम्हारी लौंडियों को बेगा, बगैर यहाँ पे हद से गुजरना, सरकशी करना, यहाँ पे बमानी है जी जी फहाशी, हाँ बदकारी पर। जी जी बदकारी, हाँ बदकारी पर मजबूर न करो। अगर इन अरदना तहस्सुनल लितबतगु, अगर वो चाहें इससे बचना, अगर वो पाकदामनी इख्तियार करना चाहें, बचना चाहें। जी आगे। अरजल हयात दुनिया, तो अरजल
बोलने को अरज़ल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी का सामान उन्हें अदा कर नहीं नहीं, रुक जाएं सिस्टर, अरज़ल एक हयात। मिनट सुनिए सिस्टर जी किश्वर। जी फिलहाल इन अरदना तहस्सुनन को यहाँ से अभी इसका जिक्र ना करें, तर्जुमा आप सिर्फ इतने का तर्जुमा करें, वला तुकरिहु फतयातिकुम अलल बिगाई लितबतगु अरदल हयात दुनिया, इतने का तर्जुमा करें फिलहाल। अच्छा। अपनी लौंडियों को मजबूर न करें फहाशी पर, कि वो ताकि दुनियावी तबतगु का फाइल, तबतगु का फाइल कि वो तलाश करें। वाओ फाइल है, ता ज़मीर हाजिर की, यानी हम या अंतुम, तुम अंतुम अंतुम ताकि तुम दुनियावी दौलत की तलाश हासिल करने के लिए, हाँ जी, यहाँ पे हासिल मुराद ये करने हो के लिए। जाएगा कि तुम दुनियावी अर्ज को, दुनियावी फायदा हासिल करने के लिए अपनी लौंडियों को, अपनी बांदियों को बदकारी पे मजबूर फांसी मत करने करो। पर फांसी करने पर मजबूर ठीक है, न करो। जी यहाँ पे मुराद ये कि उन्हें किसी गलत काम में मत मुलविस करो, ताकि उसके जरिए से तुम कुछ कमाई हासिल कर सको, कुछ दुनियावी फायदा हासिल कर सको। इन अरदना तहस्सुनन, अब यहाँ पे असल में ये है कि अगर वो पाकदामन रहना चाहती हैं तो तुम उन्हें बदकारी पे मजबूर मत करो, ताकि तुम दुनियावी फायदा हासिल करो। ठीक है, जी ओके आगे बढ़ते हैं। सिस्टर जुबैदा आप करिए। जी वमन युक्रिहुन्ना फ़इन्नल्लाह मिन बअदि इक्राहिहिन्ना गफूरुर रहीम। और जो कोई इकरा- उन्हें जबरदस्ती और जो कोई जबरदस्ती करेगा उनसे, जो कोई फ़इन्नल्लाह, इन्हें मजबूर करेगा, फ़इन्नल्लाह, तो यकीनन अल्लाह ताला इसके बाद उनको मजबूर इकराहिहिन, किए जाने के बाद बहुत मजबूर ज्यादा, बाद बहुत ज्यादा बख्शने वाला मेहरबान है। गुड, यानी कोई शख्स, कोई अगर मालिक अपनी बांदियों को गलत काम में मुलविस करता है और वो उस जिना, उस बदकारी पे राजी नहीं है ज़ाती तौर पे, तो अल्लाह ताला उसको तो बख्श देंगे, क्योंकि वो खुद राजी नहीं थे, उसको मजबूर किया गया था। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने इस चीज़ को मना किया कि कोई भी मालिक अपनी बांदी को फहाशी के ऊपर मजबूर ना करे, इस तरीके से उसको गलत काम के लिए इस्तेमाल ना करे, ताकि दुनियावी फ़ायदा हासिल करे। तो यहाँ पे मुकातिबत एक चीज़ जिक्र की गई थी, तो इस चीज़ को मुकातिबत कहते हैं कि पहले के ज़माने में जब ग़ुलाम और बांदियों वगैरह का रिवाज था, तो उस वक्त वो अपने आकाओं से ये मामला कर लेते थे कि एक तय शुदा रकम वो उनको अदा कर देंगे और उसके बाद वो आका उन्हें आज़ाद कर देंगे। यानी एक वक्त तक, जब तक कि वो उस माल को जमा कर लें, तब तक वो उनके ग़ुलाम रहेंगे, और जब वो उनको वो माल जमा करके दे दें तो वो उस वक्त उनसे आज़ाद हो जाएंगे। तो इस मामले को मुकातिबत कहा जाता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया कि अगर तुम उनके उनके अंदर भलाई पा लो तो उनसे ये मामला तय कर लो, ताकि उनको भी आज़ादी हासिल हो सके, वो भी आज़ाद हो सके। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये भी हुक्म फरमाया लोगों को, बाकी लोगों को, कि तुम उन्हें अल्लाह के उस माल में से दो जो कि तुम अल्लाह ने तुम्हें अता किया है। यानी उनके लिए इस काम को करना, उनके लिए माल को जमा करना ताकि वो आज़ादी हासिल करें, उसमें उनकी मदद करो, उनका ताआवन करो, और उनको अल्लाह के उस माल में से अता करो जो कि अल्लाह ने तुम्हें अता करा हुआ है, ताकि वो जल्द अपने मालिक से, अपने आका से आज़ादी हासिल कर सकें। और आगे फिर जो आगे के अहकाम थे वो हमने देख लिए हैं। आगे सिस्टर क्या क्वेश्चन आप करिए। जी वलक़द अंज़लना इलैकुम आयातिन मुबय्यिनात, यकीनन हमने तुम्हारी तरफ वाज़ह निशानियात भेजी। वमसलन मिनल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम वमौइज़तन लिलमुत्तक़ीन, और ऐसी मिसाल जो तुमसे पहले गुजर चुकी और नसीहत मुत्तकीन के लिए। गुड, माशा अल्लाह, बारिकल्लाहु फीकी। आगे सिस्टर शमा अंजुम आप करिए। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। अल्लाह जमीन, आसमान और जमीन का नूर है। मसल नूरिही कमिस्काति फीहा मिस्बाह, उस नूर की तरह नहीं, मसल नूरी ही, कमिस्कातिन, मुरतब इज़ाफ़ी का तर्जुमा कैसे करना है उसका सिस्टर शमा? उसका नूर उस ताक की मानिंद है जिसमें
चिराग कौन है। है सिस्टर शमा? तर्जुमा सही नहीं कर रही हैं आप मसलु नूरी ही की। मिसाल उस नूर की। सिस्टर राफिया ने तर्जुमा करके बताइए। अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्दि। सिस्टर राफिया पूरा नहीं कहा। सिस्टर रोजीना मसलु नूरी ही का तर्जुमा करिए। अच्छा मैं करूँ फिर से? उसके नूर की मिसाल। सिस्टर शमा क्या तर्जुमा हुआ? जी उस्ताद, उसके नूर की मिसाल। ठीक है, मुरक्कब इजाफी है, रिवर्स में करें। उसके नूर की मिसाल कमिश्कातिन, आप तर्जुमा मिलाएं। उसके नूर की मिसाल उस ताग के मानिंदा है जिसमें एक चिराग है, और चिराग में क्या उस्ताद इसका मीनिंग जो ज्यादा? जुजाजतुन शीशे को कहते हैं। अलमिस्बाहु फी जुजाजा, और चिराग शीशे में है, और शीशा गोया के चमकता हुआ सितारा है। यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शरीकतिन वला गरबिया। यूक़दु औक़दा यूक़िदु मजहूल है। यूक़दु क्या तर्जुमा होगा? औक़दा का मुझे याद नहीं आ रहा। जी सिस्टर रोजीना क्या मानी है औक़दा के? रोशन किया जाता है। हाँ जी, रोशन किया जाना, जलाया जाना। औक़दा यूक़िदु ईक़ादन, जलाने को कहते हैं यूक़दु, यानी रोशन किया जाना। ठीक है सिस्टर शमा, तुम जो रोशन किया जाता है मिन शजरतिन मुबारकतिन, जो रोशन किया जाता है एक ऐसे मुबारक दरख्त से, जैतूनतिन जो जैतून से है। ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्यतिन, शर्क़ असल में ये सिमतों की तरफ है। शर्क़ से मुराद मशरिक़, ग़र्ब से मुराद मग़रिब। ना ही वो मशरिक़ी है और ना ही वो मगरिबी है, मग़रिबी है। गुड, आगे सिस्टर रोजीना आप करिए। यकादु ज़ैतुहा युज़ीउ, करीब है कि तेल इसका वो रोशन हो जाए। वलौ लम तमससहु नार, अगरचे उसको आग ना छुए। आग ने ना छुआ हो, चाहे उसको आग ने ना छुआ हो तो भी करीब है कि वो खुद ही रोशन हो जाएगा। आगे नूरुन अला नूर, नूर है ऊपर नूर के। यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशाउ, अल्लाह हदायत देता है अपने नूर की तरफ जिसको वो चाहता है। वयज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नासी, और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान करता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। वेरी गुड, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकी। तो यहाँ पे इस जुमले का अगर आसान और सादा हम मतलब समझना चाहें, अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, तो इसका मतलब ये होगा कि आसमान और ज़मीन की तमाम मखलूक़ात को जो हिदायत का नूर पहुँचाने वाली ज़ात है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की है, कि अल्लाह ताला ही अपने नूर से अपने लोगों को हिदायत देते हैं। ये इसका मुराद हो जाएगा। आगे सिस्टर मुबीन इसहाक। जी मिस। फी बुयूतिन वाहु अन तुरफ़ा व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, और कुछ घर ऐसे हैं कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि उसमें उसके नाम का जिक्र किया जाए। नो सिस्टर मुबीन, अन तुरफ़ा, तुरफ़ा का फ़ाइल क्या है? मिस ये तो मजहूल है ना, इसमें फ़ाइल होगा हिया। ठीक है, नाइबुल फ़ाइल क्या है? हिया। हिया कहाँ जाएगा पीछे? मिस ये बुयूतिन की तरफ। बुयूतिन, इसका तर्जुमा पहले करें ना। अज़ीन अल्लाहु अन तुरफ़ा, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कुछ घरों में कि बुलंद किया जाए। नहीं, कुछ किसको बुलंद किया जाए? वो हिया की ज़मीर तो उसी की तरफ लौट रही है। जी मिस, तो बुयूतिन। हाँ जी, अल्लाह ने हुक्म दिया कि उनको बुलंद किया जाए, यानी इन घरों को बुलंद किया जाए, इनको अज़मत और ताज़ीम दी जाए। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हिया जी की मिस। ज़मीर इसकी तरफ जा रही है ना। अगर आप कहते हैं कि उनको बुलंद किया जाए तो अब उनको तो आप किसी और तीसरी चीज़ को मुराद दे रही हैं जो कि यहाँ पे मौजूद ही नहीं है।
ٹھیک ہے. جی تو یہ جی نائب الفاعل ہے جو کہ بیوت ہی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ آگے جملہ فعلیہ اس کے لیے اصل میں صفت بن رہا ہے. فی بیوتن کچھ گھروں میں، اذین اللہ ان ترفع جس کا اللہ نے حکم دیا ہے بلند کرنے کا، جنہیں اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے. آگے کریں اب. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ اور اس میں اس کا نام ذکر کیا جائے. يُسَبِّحُ اب لَهُ اب فِي دیکھیں سسٹم مبین، اب یہ دونوں ہی منصوب ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے، دونوں مصدر اول میں ترجمہ ہوگا. اب آپ اس جملے میں اس والے فعل کا ترجمہ آخر رکھتے ہوئے ترجمہ کریں ان کو مصدری معنی میں. اور اس کا نام اس میں بلند کرنا. سنیں، اللہ نے پہلے فاعل، اللہ نے ان ترفع ان کو بلند کرنے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ اور اس میں اس کا اسم، اس کا نام لینے، ذکر کرنے کا حکم دیا ہے. فعل کو آخر میں جی لے کر آئیں، پہلے فاعل پھر یہ مفعول بن رہے ہیں دونوں مصدر مؤول کی تعویل میں. تو آپ کا مصدر مؤول کا ترجمہ بھی درست ہوگا اور پھر ترتیب بھی درست رہے گی. ٹھیک ہے. جی اذن مس. اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ نے اس کو بلند کرنے اور اس میں اپنا نام لینے کا حکم دیا ہے، ذکر کرنے کا حکم دیا ہے. اب کریے آگے. جی يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ اور وہ اس میں تسبیح بیان کرتا ہے صبح اور شام. اچھا، یہاں پہ اصل میں آیت دیکھیں لام الف کے ساتھ ہے، اس آیت کو ہم یہاں پہ نہیں روک سکتے. اصل میں یہ آگے کنٹینیو ہو رہی ہے، اس لیے یہاں پہ روکنا نہیں ہے. تو یہاں پہ یُسَبِّحُ کا فاعل کیا ہے سسٹم مبین؟ مس اس میں ہوا ہے. نہیں ہے، وہی میں کہہ رہی ہوں. آگے دیکھیں رجال مرفوع نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی مس آگے آ رہا ہے رجال. ہاں جی، یہی اس کا فاعل ہے کہ کچھ مرد اس میں صبح و شام تسبیح بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی تو یہاں پہ اسی وجہ سے یہاں پہ لام الف لگا ہوتا ہے کچھ آیات میں کہ ہم نے یہاں پہ ملا کے پڑھنا ہے، یہاں پہ لازم ہے رکا نہ جائے. اوکے، آگے سسٹر حلیمہ ناصر، اب آپ آگے کریے. رجال لا تلہیہم تجارت، یہاں پہ لا تلہیہم رجال کے لیے کیا بنے گا؟ جی صفت بن جائے گی. صفت بنے گا. ٹھیک ہے، اب ترجمہ کریے. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت اور خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی. اللہ کے ذکر و اقام الصلاۃ اور وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتی. گڈ. آگے. يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ وہ ڈرتے، وہ ایک دن جس دن دل اور نگاہیں اس میں یومن، وہ پلٹ ڈرتے ہیں جائیں گی. ڈرتے ایک دن سے. یومن نکرہ، وہ ڈرتے ہیں ایک دن سے. وہ وہ ایک دن سے ایک ڈرتے دن ہیں. وہ ایک دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں پلٹ جائیں گی. پلٹ جائیں گی. گڈ. یہاں پہ بھی تتقلب فیہ القلوب والابصار، یومن کے لیے کیا بنے گا؟ صفت بن جائے گی. صفت بن جائے گا. گڈ ماشاء اللہ. ہم یہاں پہ اگر پیچھے والی آیت سے ملائیں تو یہاں پہ ترجمہ ہو جائے گا کہ کچھ مرد اس میں صبح و شام تسبیح بیان کرتے ہیں جنہیں تجارت یا خرید و فروخت اللہ کے ذکر، نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتی، نہیں تلہیق یعنی غافل کرنا، نہیں غافل کرتی. اور وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس دن نگاہیں اور دل پلٹ دیے جائیں گے. تو یہاں پہ اگر ہم غور کریں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی خصوصی صفت اور خوبی بیان کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ اللہ اپنے نور سے جیسے چاہے ہدایت دیتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان کی جنہیں اللہ تعالیٰ نور ہدایت عطا فرماتے ہیں کہ انہیں کوئی بھی کسی بھی مشغلہ اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں غافل کرتی. وہ ان تمام چیزوں کو پابندی کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہاں پہ ایک اور یہ بھی ذکر ہوتا ہے کہ یہ جو رجال ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ دنیا وغیرہ تمام کی تمام چیزیں چھوڑ کے بس ذکر اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز اور مسجدوں میں ہی ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی ذکر کیا کہ وہ تجارت بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں. لیکن یہ تجارت کرنا، یہ خرید و فروخت کرنا ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف ذکر اذکار میں ہی ہیں اور مسجدوں میں ہی صرف بیٹھے رہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر فرائض عائد کرے ہیں اپنے گھر والوں کے، وہ تمام کام بھی کرتے ہیں.
لیکن اس کے باوجود ان کاموں میں، ان مشغلوں میں، وہ اللہ کے ذکر سے، نماز کو قائم کرنے سے غافل نہیں ہوتے. وہ نمازوں کو وقت پہ ادا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، وقت پہ جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں. آگے سسٹر یاسمین رحمت آپ آگے آئیے، اور ہماری 3 آیات مزید باقی ہیں، ہم اس سے کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کے اچھا دے. وَيَزِيدُهُم من فضلہ، اور زیادہ دے ان کو اپنے فضل سے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق جس کو چاہتا ہے بے شمار دیتا ہے. بے شمار رزق دیتے ہیں، بغیر حساب رزق دیتے ہیں. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. یہاں پہ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن و حدیث میں اعمال کی جزا وغیرہ موجود ہے، وہ تو انسانوں کو ان اعمال کے بدلے ملے گی ہی، لیکن ساتھ ہی میں اللہ کا یہ احسان اور اللہ کا فضل ہوگا کہ اس میں وہ مزید اضافہ بھی کرے گا. کہ جو لوگ جتنے زیادہ احسان کے ساتھ، جتنی زیادہ خوبی کے ساتھ عمل کو کریں گے، اس سے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے نوازیں گے. آگے سسٹر شمیم اختر آپ کر کے اگلی آیت. جی استاذہ. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال چٹیل میدان میں سراب کی طرح ہیں. یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اسے پانی گمان کرتا ہے. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس جب وہ اسے پا لیتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وہ کچھ بھی نہیں لم ہوتا. یجدہ شیئا، بس کچھ بھی نہیں پاتا. تو وہ کچھ بھی نہیں پاتا. وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، اور وہ اللہ کے پاس وَوَجَدَ اللہ وجدہ کا فائل ہوا آئے گا استاذہ. ہوا. عندہ میں ہو کی ضمیر یہاں جی. پیچھے سراب کی طرف جائے گی. وہ اس کے پاس وَجَدَ اللَّهَ، اور اس نے اللہ کو اپنے پاس پایا. اپنے پاس نہیں، اس کے پاس، یعنی جس سراب کے پاس وہ امید میں آیا تھا وہاں پہ وہ اللہ کو پا لیتا ہے، یہ مراد ہو جائے گا. آگے کریں. فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، پھر وہ اسے اس کا پورا حساب دے گا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ. یعنی ایسے لوگ جو کہ کفر اختیار کرے ہوئے ہیں، ان کے اعمال کی مثال یہاں پہ دی گئی ہے کہ وہ ان کے اعمال سراب کی طرح جو کہ چٹیل میدان میں موجود ہوتی ہے، جس سے جو بھوک پیاسا ہے وہ اسے پانی تصور کرتے ہیں. یعنی وہ اعمال تو کرتے ہیں لیکن آخرت وہ جانتے ہیں کہ آخرت قائم ہونی ہے، لیکن ایمان اور یقین اور توحید رسالت وغیرہ پہ ایمان نہ ہونے کے سبب ان کے جو تمام کے تمام اعمال ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. جب وہ آخرت میں پہنچیں گے تو وہاں پہ وہ کوئی بھی چیز نہیں پائیں گے. لم یجدہ شیئا، وہ اس کے پاس کچھ بھی نہ پائیں گے. یعنی وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں اس کا ہمیں بدلہ ملنا ہے، لیکن جب واقعی میں آخرت یقینی طور پہ قائم ہو جائے گی تو اس وقت انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، اور وہاں پہ وہ اللہ کو پائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے بدلے کا، ان کا جو پورا پورا بدلہ ہے انہیں دے دیں گے. آگے سسٹر عائشہ خانم آخری آیتیں کریے. جی. او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوق